عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک مرتبہ ایک گاؤں سے ہوا، ایک قصبے سے ہوا. وہ گاؤں انتہائی سرسبز و شاداب تھا. اس گاؤں میں جو کنواں تھا وہ بھی بڑا میٹھا تھا، وہاں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا پانی تھا. ادھر ادھر کے پڑوس والے جو لوگ تھے قصبوں والے وہ وہاں سے پانی پینے کے لیے لے کر جاتے تھے. بڑی شادمانی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد پھر میرا گزر ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں، جو کنویں تھے وہ خشک ہو چکے ہیں، سرسبز و شادابی وہ ختم ہو چکی ہے، جو آباد گھر تھے وہ ویران ہو چکے ہیں. ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک، چند سال پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں گزرا تو یہاں پر تو بڑی سرسبز و شادمانی تھی. جہاں کے کنویں اچھے تھے، دور دراز سے لوگ پانی بھرنے آتے تھے، خوشحال لوگ تھے. یہ چند سالوں میں کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے انسان، جب تیرا گزر اس گاؤں سے پہلے ہوا تھا اس وقت ان لوگوں نے میرے ذکر کو آباد کیا ہوا تھا. یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، یہ لوگ میرا ذکر کرتے تھے. جب انہوں نے میرے ذکر کو، میرے گھر کو آباد کیا ہوا تھا تو میں نے ان کے علاقے کو اور ان کے گھروں کو آباد کیا ہوا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرا ذکر خیر کرنا چھوڑ دیا، میرے گھروں کو ویران کر دیا. جب انہوں نے میرے گھر کو ویران کیا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا تو میں نے ان کے علاقے کو ویران کر دیا اور ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. پھر یہ حالات کو برباد ہو گئے. اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے سکونی کس طرح پھیل رہی ہے. بھائی بھائی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے. پھر 1000 بندے بھی ہوں، ایک بندہ وہ ہے وہ پریشان ہے، وہ رہتا ہی اکیلا ہے، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بندہ 1000 بندوں میں رہتا ہے پھر بھی پریشان ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، یہ بھی تو ویران ہوا. اس کے ساتھ جو 1000 بندے رہتے ہیں ان کے رہنے کی کوئی ضرورت ہے، کوئی فائدہ ہے؟ وہ بھی ایک اعتبار سے ویران ہے، کیونکہ اس پر مشکل آئی تو کوئی اس کی مشکل کو حل کرنے والا ہی نہیں ہے. یہ ہے کیا کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا. آج ہم دیکھیں نماز مسجدیں بڑی خوبصورت بن رہی ہیں، لیکن نمازوں کی تعداد 2 4 5 2 4 5. حالانکہ تعداد دیکھیں ویسے معاشرے کی تو ہر مسجد کے ساتھ سینکڑوں لوگ رہتے ہیں. ابھی خیرات کا اعلان ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جگہ ہی نہیں بچے گی ان لوگوں میں بیٹھنے کی. وہ 3 سال کے بچے کو بھی لے کے آئے، ٹھیک ہے لے کے آئے، اللہ کے وہ نام کی اس نے کی ہوئی وہ بابرکت کھانا ہے، لے آئے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کے نام کے لیے تو 3 سال کا بچہ لے کے جا رہے ہو، اس کی ذات کے لیے تو کس کو لے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے کی باری آتی تو بزرگ نہیں آ رہے. اب تو ہمارے بزرگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے. قبر میں ٹانگیں جہاں پہنچ گئے پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں ہمارا رجوع ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہو کے نماز پڑھیں. جوانی میں بھی تو موتیں آتی ہیں، اور آج کل ہمارے معاشرے میں جوانوں کو زیادہ پڑھنے آ رہی ہیں. تو لہٰذا جہاں پر ہم دیگر چیزوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرنے والے ہیں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اے لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس سے تمہارے مال میں، تمہاری جان میں برکتیں ہوں گی، تم لوگ خوشحال ہو جاؤ گے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، اے موسیٰ آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، پھر تم خوشحال ہو گے. مجھے دیکھو کتنے سال بیت گئے، میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، میرا مال تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، میری اولاد بھی ہے، تو میں تو مال کا ہوتا جا رہا ہوں، اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں تیرے بندوں کو تیرا پیغام پہنچا رہا تھا، ایک بندے نے ایسی بات کہی ہے. اللہ نے فرمایا
فرمایا اے موسیٰ میرے نزدیک جو عذابات کی صورتیں ہیں، میرے نزدیک جو عذابات کی صورتیں ہیں، ان میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں کسی انسان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ میرے نزدیک عذابات کی جو قسمیں ہیں ان میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں کسی انسان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اب تم اس سے پوچھو کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ میرے سامنے جھکا دیا، لیکن آج ہمارے یہاں معاشرہ الٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں بھئی اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ نہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن میں ایک مرتبہ آنے کی توفیق دیتا تھا، اب اگر ہم 2 مرتبہ آ رہے ہیں پھر اب ہم سوچیں کہ اللہ کا مجھ کو کرم ہو رہا ہے۔ 2 مرتبہ آ رہے ہیں، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں ہمیں 3 مرتبہ بلا رہا ہے، 3 مرتبہ آ رہے تھے اب 4 مرتبہ بھی اللہ بلا رہا ہے، 4 مرتبہ آ رہے تھے 5 مرتبہ بلا رہا ہے، اب ہم سوچ لیں کہ اب ہم پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ ایک مومن اور منافق کی مثال، آخری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ